2017 کے اندر 3445 کیسز رپورٹ ہوئے تھے چائلڈ ابیوز کے. زینب کیس سے بہت پہلے بھی یہ کیسز بہت عام تھے. میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, دے انویسٹیگیٹڈ کہ کتنے اب تک کیسز ہو چکے. اتنے ایکسٹریم کے کرائمز ہو رہے ہیں, کیسز کے بارے میں کہ جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. ہمیں پاکستانی کوئی نہیں ملتا, ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جو کرسچن کہتے ہیں, مسلمس کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بل پاس ہونے جا رہا تھا which was made so controversial. اسلام ویمن رائٹس کو سپورٹ کرتا. I don't think any other religion would do it. ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایک بالکل rigmarole بنا دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ they are misogynist ہے, misogyny بالکل ہے, لیکن misogyny کی ایک بہت بڑی وجہ ویمن خود بھی ہیں. پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ ود زینب فرید خان. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے, اور انسانی حقوق کے حوالے سے سوشل ایڈوکیٹ کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس بارے میں جانیں گے اور ایک ایسے سوشل ایڈوکیٹ کی اسٹرگلز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جنہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے بہت آواز اٹھائی. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں حارث زید, who is a human right activist, or currently he is teaching human rights at Quaid-e-Azam Law College. Thank you so much, sir, for being with us. Most welcome. Thank you for inviting me over, Zainab. And before starting up, I'll say کہ بہت اچھی opportunity ہے Just One Television کی, because we needed a legal television here. بہت بڑا ایک hiatus تھا, gap تھا, we needed someone to fill it up, اور یہ legal television start کر کے I think it's a very good initiative. اس سے لیگل کمیونٹی کو بانڈ کرنے میں اور ان کے ایشوز ہائی لائٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. سر, بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا اسٹیٹس جب آپ نے جوائن کیا اور لوگوں کے لیے آواز اٹھائی, اور آج کے دور میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ میں جی I'll start up with I mean I'll take you many years back when Quaid-e-Azam addressed the first assembly 1947 کے اندر. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وی آر ایٹ اے مچ بیٹر پوزیشن اس وقت کے مطابق, بیکاز اس وقت ہی سیڈ کہ رائٹ ناؤ وی آر بیٹر آف دین یونائٹیڈ کنگڈم, جہاں پہ اس وقت پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس دے ور پرسیکیوٹنگ ایچ ادر. انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹیکن اے اسٹارٹ جہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی کلاسز نہیں ہے, کوئی کاسٹ نہیں ہے, کسی قسم کے کسی بھی بیسس کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. 1947 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو میڈ اے مچ بیٹر اسٹارٹ دین یونائٹیڈ کنگڈم. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت 1947 میں یہ کہا تھا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, دیر آر نو کمیونٹی, ساری کمیونٹیز ویل بانڈیڈ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کین یو ایکچولی سے کہ اٹ از ریلیونٹ جو قائد-اعظم نے کہا تھا؟ I don't think so. پاکستان کی ایڈیالوجی میں it is enshrined. بالکل. تو اس وقت I mean I think in all honesty we were much better off in 1947 when we actually started. جیسے میں نے آپ کو کہا قائد-اعظم also said the same thing کہ we were much better off. اور اس کے بعد things exacerbated, things have deteriorated, اور آج ہم وہاں پہ آ گئے ہیں کہ we don't find any Pakistani, we find people who have different religious faiths, different ethnic faiths and different ideologies. ہمیں پاکستانی نہیں ملتا. This is the problem with Pakistan. ہمیں پاکستانی کوئی نہیں ملتا, ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, مسلمس کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں. پاکستانی کوئی نہیں کہتا. جس دن ہم سارے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھنا شروع کر دیں گے, آئی تھنک پاکستان کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. Coming to the human rights front, I mean the day I started working for human rights ابھی تک I don't see any improvement اس طرح سے, because you see اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے وائبرنٹ میڈیا. because پہلے when I started off اس وقت میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, ایشوز ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے ہیومن رائٹس کے. آج ہمیں ڈیٹیریوریشن اس لیے لگتی ہے بیکاز اب بہت سارے ایشوز ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے, دی کمنگ ایٹ دا فرنٹ. اب لوگ ان ایشوز کو کے بارے میں سوچتے بھی ہیں, کویشچن بھی کرتے ہیں, کنفرنٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. اب جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں, بالکل ریسنٹلی ویری ٹریجک انسیڈنٹ, یہ جو زینب کا کیس ہوا تھا چائلڈ ابیوز کا. مائنڈ یو 2017 کے اندر 3445 کیسز رپورٹ ہوئے تھے چائلڈ ابیوز کے, رائٹ.
اور اس میں سے کتنے پروسیکیوشن کتنے ہوئے سزا ہوئی, دیٹ از اندر تھنگ. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اس سے پہلے بھی زینب کیس سے بہت پہلے بھی یہ کیسز بہت عام تھے, روٹین میں ہوتے تھے. بٹ اس کیس نے کیونکہ میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور آج میں نے آپ کو اسٹیٹس بھی بتائی ہیں, وہ اس لیے بتائی ہیں کہ جب لوگوں نے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, دے انویسٹیگیٹڈ کہ کتنے اب تک کیسز ہو چکے ہیں. سو اب ہمیں اگر یہ لگتا ہے کہ ہیومن رائٹ کی سچویشن بہت بری ہے تو ٹھیک لگتا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اب چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. بیکاز ان فیوچر آئی ایکچولی بلیو کہ فیوچر میں آگے جا کے جب ہم ان چیزوں کو اور ہائی لائٹ کریں گے, ان کے اوپر بھی اسٹارٹ ورکنگ آن دیم, تو پھر یہ چیزیں آٹومیٹکلی دے ول اسٹارٹ ریڈیوسنگ. سو وی کین سے دیٹ کہ وہ جو ایک ٹیبو تھا اور ایک اسٹگما تھا اباؤٹ ہیومن رائٹس کہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو بھی رہا تھا بٹ ہم اس کے بارے میں بات کرنے کی کریج نہیں رکھتے تھے. پاکستان میں وہ چیز اب زینب قتل کیس کے بعد اسٹارٹ ہو گئی ہے. پیپل ناؤ ٹاک اباؤٹ اٹ, پیپل وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ پیپل وانٹ ٹو لرن اباؤٹ اٹ. بالکل. اس میں آپ دیکھیں جیسے می ٹو موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, اسٹارٹیڈ فرام دا ویسٹ, پاکستان کے اندر بھی آئی, بٹ یو سی پرابلم ود دیٹ می ٹو موومنٹ از بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں آئے, لیکن آپ ایک ڈائریکٹ امپورٹ کر رہے ہیں کانسیپٹ فرام دا ویسٹرن ورلڈ ٹو پاکستان, جہاں پہ لوگوں کو ابھی ہیرسمنٹ کی اویئرنیس نہیں ہوتی کیا ہے. آئی مین یہاں پہ اسی لیے لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہے, اور پیپل کین ناٹ ریکنسائل ود دا فیکٹ بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ ہیرسمنٹ از. کوئی اٹھ کے اب امریکہ میں تو چل گیا, یہ وہ ہو گیا بیکاز ان کا دے ہیو اے کلچر, دے ہیو اویئرنیس. پاکستان میں اس طرح سے ابھی اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر, ہیرسمنٹ وغیرہ کے اوپر. سو واٹ ہیپن واز کہ اب یہاں پہ لوگوں کو یہ بڑا عجیب لگتا ہے اینڈ دے کی ناٹ ایسوسیٹ ود اٹ, جیسے کہ یہ کیا ریکنسائل نہیں کرتے. بٹ دس از سم تھنگ ویری گڈ. اس طرح کی چیزیں اور آگے آنی چاہیے. یہ ٹیبوز دے شوڈ بریک. وہ بریک ہوں گے تو پیپل ول کم فارورڈ, دے ول وائس دیئر کنسرنز اینڈ دین ویل اسٹارٹ سینگ سم امپروومنٹ. اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ہراسمنٹ. سو یہاں پر ہمارے ہاں جو اتنے ایکسٹریم کے کرائمز ہو رہے ہیں اور وہاں پر صرف ہراسمنٹ پہ اتنی آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور یہاں پر ان کیسز کے بارے میں کہ جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں ویمن رائٹس کی اگر آپ بات کریں تو پرومیننٹ جو ویمن رائٹس کے ایشوز ان پاکستان, آنر کلنگ, ریپ, ایسڈ وکٹمس, یہ تو ڈومیسٹک وائلنس, یہ تو وہ ہیں جو کہ وچ آر پریویلنٹ ایون ان دا اربن رورل دونوں جگہ پہ. اور اس کے اوپر اس میں ایک یہ ہے کہ ویمن ہیو بیکم سو یوز ٹو اٹ, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس کے مطابق اتنا وہ کر لیا ہے اٹیون اس سے کہ دے ڈونٹ ایون کنسیڈر دیر مینی پرابلمس. اب وہ ڈومیسٹک وائلنس اب جیسے کریں اٹ از بیکم اے نارم. They have become very stoic with it کہ ہاں ٹھیک ہے ڈومیسٹک وائلنس وہ تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ پہ, which is very wrong. You have to voice your concerns. Nothing is normal. ان کو صرف چپ یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ گھر کی عزت کی خاطر چپ کر جاؤ. This is the line جو کہ لوگ کیا کہیں گے. اس طرح کی لگماز ہیں ہماری سوسائٹی کے, وہ ہمیں ان جرائم کے خلاف بولنے بھی نہیں دیتے. بالکل. آپ دیکھیں اس میں ایک بات, ان آل آنیسٹی وین یو ٹاک اباؤٹ ڈومیسٹک وائلنس, تو تھوڑا سا آپ کریڈٹ, یہ تھوڑا سا ڈسکریڈٹ ایکچولی گیو دس ٹو ویمن ایز ویل, بیکاز اس میں بہت حد تک جو انوالومنٹ ہے وہ ویمن کی بھی ہوتی ہے. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, جو پرابلمس ہے, وہ ساری چیزیں وہ ویمن سے بہت حد تک انیشیٹڈ. ہم سارا بلیم تو اٹھا کے مین پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دے آر مسوجنسٹ ہے, مسوجنی بالکل ہے, لیکن مسوجنی کی ایک بہت بڑی وجہ ویمن خود بھی ہیں. تو اس کو جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کرائمز اگینسٹ ویمن دے ول ناٹ بی سارٹڈ آؤٹ. So women have to support each other. Yes, they have to support each other. اب آپ اسی میں دیکھ لیں تو نہیں, یہ جو می ٹو موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہوتے ہیں, اس میں ویمن ڈونٹ سپورٹ ایچ ادر. اب ایک مدر ان لا ول نیور سپورٹ اے ڈاٹر ان لا اور سم ون, بیکاز ایک وہ ان کی آپس کی انٹرنل بائسز اور وہ ساری چیزیں نا, اٹ اسٹاپس دیم کہ وہ اس کے اوپر کچھ کر سکے. ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بل پاس ہونے جا رہا تھا which was made so controversial. What reasons do you see for its being that controversial? Because you see اس میں اسلامک جو آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے, it had reservations because they believed کہ جی یہ this is un-Islamic اور you know you can apply force to women. اب وہ کیا فورس ہے اور وہ کیا, وہ کسی نے نہیں پڑھا, کسی نے نہیں اس پہ کیا. اور اسلامک لا اگر آپ پراپرلی پڑھیں تو جتنا اسلامک لا اور اسلام ویمن رائٹس کو کے بارے میں کو سپورٹ کرتا, اور جتنا ویمن رائٹس کو وہ پروموٹ کرتا, آئی ڈونٹ تھنک اینی ادر ریلیجن وڈ ڈو اٹ. آپ کو میں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, اف یو گو آئی مین مینی 100 years back, so United Kingdom میں there was this Witchcraft Act, جہاں ابھی بھی وہ got repealed. Witchcraft Act وہ یہ تھا کہ women are considered witches.
ٹھیک ہے. سو یو there's a woman, you burn her. If she dies, she was innocent but she has died. If she survives, she's a witch, kill her. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے ویمن کو کتنے رائٹس دیے. یہ ہماری پرابلم ہے, ہماری ویکنیسز ہیں کہ وی آر ناٹ ایکچولی گیونگ دیم آل دا فریڈم, آل دوز رائٹس. اس میں ریلیجن نے تو بہت رائٹس دیے ہمیں, وہ ریلیجن کو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایک بالکل rigmarole بنا دیا ہے. وی ہیو ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ, ہم نے کچھ چیزیں انڈین کلچر سے لی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے ویسٹرن کلچر سے لی ہیں, کچھ اپنی کی ہیں. تو وی ہیو اے ویری کنفیوز سوسائٹی ایز فار ایز ویمن رائٹس اور ادر رائٹس آر کنسرنڈ. اینڈ ون مین ریزن فار دس از دیٹ بیکاز ہم کنسیڈر نہیں کرتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اینڈ واٹ از ریالٹی. کیونکہ ہم اگر پروفٹ کی ٹیچنگس دیکھیں, ہی نیور ہٹ اینی ویمن, بالکل بالکل ابیوز نہیں کیا, اور اس طرح سے کوئی بھی ہمیں ان کی لائف سے کچھ نہیں ملتا. لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, ایون کہ آئی ہرڈ اے پرسن سیئنگ کہ آپ اپنی بیوی کو اس حد تک مار سکتے ہیں کہ ہڈیاں اس کی نہ ٹوٹے. جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پہلے اس کی سورس کیا ہے. جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس طرح ان سے پوچھیں آپ کے پاس سورس کیا ہے. Are you, I mean, backing it up with any hadith? Are you backing it up with any Quranic verse? I don't think so. تو آپ کے پاس جب تک سورس ہی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بات. اچھا, اب اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس میں کہ میری NGO بھی کام کرتی, دیٹ از ہیومن رائٹس اویئرنیس کا ہم یہ کام کرتے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, چاہے ریلیجن کی ہو چاہے ہیومن رائٹس, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں آئے گی اباؤٹ دا رائٹس, ان کے رائٹس اسی طرح ابیوز ہوتے رہیں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ وی کریٹ ہیومن رائٹس اویئرنیس کے کلبز ان انڈر پریولیج اسکولز اینڈ کالجز ان لاہور. ابھی وی آر آپریٹنگ ان پنجاب اونلی. اور ہم ان بچوں کو ہیومن رائٹس کی اویئرنیس دیتے ہیں بیکاز وی بلیو کہ انہوں نے آگے جا کے دے بیکم اے سورس آف ہیومن رائٹس ابیوز بڑے ہو کے اگر ان کو اویئرنیس نہیں ہوگی. جب ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں تو وہ اب ہاں وی اسٹارٹ فرام کلاس 3 آنورڈس. 3 سے ہم لے کے ان کو آگے تک جاتے ہیں ٹل بیچلرز. ہمارا ابھی تک ہیومن رائٹس کلبس ہے, اور ان کلب سے ہم ان بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اویئرنیس. وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, دیٹس ہاؤ وی ڈو. سر سچ اے گریٹ انیشیٹو اٹ از بائی یو. کیونکہ ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو وی جسٹ نو دا ورڈ ہیومن رائٹس بٹ وی ڈونٹ نو دا ڈیفینیشنز آف اٹ. آپ کسی بھی ایون سوسائٹی کے کسی بھی ایک پڑھے لکھے انسان سے بھی پوچھ لیں, ہی won't be able to define human rights for us. بالکل بالکل. اس میں دیکھیں, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں پتہ, بیکاز ہیومن رائٹس کا سبجیکٹ یا ٹاپک ان پاکستان ایون فار لا اسٹوڈنٹس بہت ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ سم تھنگ ویری یوز لیس. کرنا ہے تو کرمنل لا پڑھو, کارپوریٹ لا پڑھو, ہیومن رائٹس کر کے کرنا کیا ہے. تو آپ کو ایک تو آئی تھنک کہ یہاں پہ جو لا سوسائٹی, لا ریفارم سوسائٹی جو کہ بڑی وائبرنٹلی کام کر رہی ہے انڈر دا کرنٹ چیف جسٹس ایز ویل, وہ بھی بڑا انٹرسٹ لے رہے کہ جو لیگل ایجوکیشن ہے اس کو ریفارم کریں. تو ہیومن رائٹس کا سبجیکٹ شوڈ بی میڈ کمپلسری, اور یہ بہت ضروری ہے پڑھنا. بچے پڑھیں گے اس کو اسپیشلی لائرس کے لیے, بیکاز دے آر دا ونز ہو ایکچولی ول گو اینڈ پروٹیکٹ دا رائٹس آف ادر سٹیزنس. تو ان کو یہ پتہ ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے. سر, آپ کے NGO آؤٹ کرائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا سفر کیسے شروع ہوا اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں, اور اب آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی, اس کا سفر شروع 2 سال پہلے ہوا, اور اس کے اندر جو مشکل میرا شروع سے ہی وین آئی واز ڈوئنگ مائی لا, تو میرے دس از واٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ کہ آئی ہیو ٹو ورک فار ہیومن رائٹس اویئرنیس, بیکاز آئی ایکچولی talked to a lot of people. I went out, I talked to people on the street in vernacular Punjabi, in Urdu. I wanted to know their perception کہ ان کے problems کیا ہیں. The problem Zainab is کہ sitting here we cannot actually understand the problems of someone who is out on the road or on a bicycle, on a rickshaw, because we've never talked to them. We don't even consider them human enough to talk to them. اب ان کے جو پرابلمس ہیں وہ جب تک آپ ان سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, نہیں سمجھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اینڈ وین یو ٹاک ٹو دیم تو یو ایکچولی انڈرسٹینڈ اینڈ یو ریئلائز, آئی ریئلائزڈ اٹ کہ دا بیسک کرکس آف دا پرابلمز از کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے ہیومن رائٹس کی. وہ کچھ اچھا کرتے ہوئے ایک ہیومن رائٹس کی ابیوز کا سورس بن رہے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ان کو بہت حد تک سفوکیٹ کر رہے ہیں, ان کی فریڈم کو سفوکیٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو ایک ٹو فورس دیم آن دا رائٹ پاتھ, وہ ان کو فورس کر کے ان کی جو فریڈم ہے اس کو پرزرو کریں کہ وہ آگے جا کے جو بننا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے. تو آپ اگر باہر لوگوں سے بات کریں, دیٹ بیسکلی گیو می دس آئیڈیا دیٹ آئی ہیو ٹو ورک فار ہیومن رائٹس اویئرنیس. اور میں نے انڈر پریولیج اسکولس میں ہم نے کام اس لیے اسٹارٹ کیا تھا بیکاز انڈر پریولیج اسکولس کالجز کے بچوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی یوز ٹو سی دیم
I talk to them myself and I used to see them, interacting with other people on the roads, on parks, different جگہوں پہ. تو I realized کہ یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. And ہم actually the sad part is we keep on blaming them. او دیکھو یہ کس قسم کے ہیں, یہ انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے وہ کیا کیا, یہ کیوں کر رہی ہیں, ایکسٹریمزم کی طرف کیوں جا رہے ہیں, فنڈامنٹلزم کی طرف کیوں جا رہے ہیں. حالانکہ وہی ہماری سوسائٹی کا سب سے vulnerable part ہے. they are in majority and plus what have you done to protect them. ہم نے ان کو protect کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو I started working on this curriculum, human rights awareness کا curriculum, اور اس کو بنانے کے اندر yes that was the toughest part because we had to consider religion in that, we had to consider social norms in that. ہم نے initially جو بنایا start کیا that was not really well taken by people, critics. انہوں نے کہا نہیں جی کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں, کیسے human rights club بنائیں گے. ہمارا ایک اپنا curriculum ہے, ہماری اپنی work books ہیں, ہم بڑے interactive طریقے سے because as I told you we start from class 3 onwards, تو ہم بڑے interactive طریقے سے ان کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ سیکشن 9 یہ کہتا ہے, 10 یہ کہتا ہے, 19 یہ کہتا ہے. ہم ان کو اتنے انٹریکٹیو طریقے سے لے کے جاتے ہیں کہ ان کے اندر ہم انکلکیٹ بھی کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اویئرنیس وداؤٹ بینگ اینی برڈن. اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں دے انجوائے اٹ, دے ہیو انٹریکٹیو سیشنز. اور وہ آگے جاتے جاتے بائی دا ٹائم دے ریچ ٹینس اور آئی مین مڈل اسکول تک جب وہ پہنچتے تو دے ہیو اے ڈیسنٹ awareness of human rights, جس سے کہ we believe کہ جب وہ آگے جا کے when they become responsible adult citizens تو وہ human rights کی abuse کا source نہیں بنیں گے. سر سوشل ایڈوکیٹس اور ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والا ایسا بندہ جو کہ وکیل نہیں ہے لیکن سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, کس طریقے سے کام کرے؟ دیکھیں اس میں ایک تو آپ کے بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خود سے لوگ آواز اٹھانا چاہتے ہیں, خود سے جسٹس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ ویجیلانٹیز بن جاتے ہیں یا موب جسٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور دیٹ از ویئر دا پرابلم اسٹارٹس. اب آپ یہ دیکھیں جیسے مشال خان کیس ہوا تھا, ٹھیک, یا آپ کے دیگر اور بہت سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اف وی گو ٹو دا کورٹ اور اف وی گو ٹو دا پولیس ہمیں جسٹس نہیں ملے گا, اور اس وقت دے اسٹارٹ بلیونگ کہ جو کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو جسٹس دینا ہے. دیٹ از دا موب سائیکالوجی, اور وہ بہت غلط ہے کیونکہ آپ کو جب تک لاز کا نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ خود سے لا کو کیسے, ہاؤ کین یو ٹیک لا ان یور اون ہینڈس, آپ خود ہی لا کو سمجھ کے اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بیکم اے ویجیلانٹے, آپ موب کے ساتھ جا کے کسی کو مار دیتے ہیں, کو گھر جلا دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, یو بیکم اے سورس آف سم تھنگ ویری ڈپلوریبل. اور اب وہ ایک الگ چیز ہے, اور انجسٹسز جو ہے اس کے خلاف اٹھنا, آواز اٹھانا از اے ٹوٹلی اندر تھنگ. یہ جو انجسٹس کے خلاف اٹھنا, کام کرنا از سم تھنگ ویری گڈ, لیکن اس کے لیے آپ کو پراپر نالج اور نو ہاؤ ضروری ہے. اف یو آر ناٹ اے لائر تو اس کے لیے آپ کولیبوریٹ کر کے کسی لا فرم کے ساتھ یا لائر کے ساتھ اگر کام کریں دیٹ ول بی بیٹر بیکاز یو ول نو یور ایمبٹ, واٹ یور ایمبٹ از. اگر نہیں ہوگا تو پھر وہی والی بات ہوگی, یو ول کراس یور ایمبٹ, یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس وچ آر ان لافل, اور بجائے اس کو اپریسیشن ملنے کے یو ول بی ڈاؤن گریڈڈ کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں, آپ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ان لافل. انرجیز ہیں وہ چینلائز ہو جائیں گی into something that would initially eventually that would end up doing something good for the society. Exactly. تو اس میں اور یہ کہ ویجیلانٹے جسٹس اور آپ کا موب جو جسٹس is something really bad for the society. It's like a cancer for the society because اس سے بہت زیادہ injustice ہو رہا ہے. And to avoid chaotic situations we will have to look into the laws as well. Yes. سر ویمن ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو این جی او ہے کیا کام کر رہی ہے؟ ہاں جی, ہمارا جو کریکولم یا فوکس ہے وہ پرائمری ویمن رائٹس یا کسی ایک اس رائٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے, ہم اوور آل ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, بٹ ویمن رائٹس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور اس میں جو عجیب بات وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں جتنی بھی این جی اوز وغیرہ جو کام کری, بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, بٹ آئی تھنک دے نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیئر ڈائننگ رومس اینڈ دے ہیو ٹو گو اینڈ ورک آن دا اسٹریٹس فار ویمن. آپ ہیرسمنٹ کی بات کریں, سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ لوگوں کو بتایا جائے, اسپیشلی ویمن, ان کو بتا دیں واٹ از ہیرسمنٹ, ہوتی کیا ہیرسمنٹ, کب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, ان کے پاس کیا ایکشنز اویلیبل ہوتے ہیں کرنے کے.
یہاں پہ ایک کوئی کمیٹی کو ٹاسک فورس بنے, کوئی ہیلپ لائن بنے جو اس کو دیکھے, مانیٹر کرے. بیکاز اگر لیٹ سپوز از اے وومن اے ہو ہیز بن ہیرسڈ, اب اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا ایکشنز ہیں, وہ کہاں جائے, کس سے جا کے بات کرے. شی کین ناٹ ٹاک ٹو ہر ان لا, شی کین ناٹ ٹاک ٹو ہر فرینڈ اور فیملی. اس کے پاس کوئی ایسی آؤٹ لیٹ ہو, کوئی ہیلپ لائن ہو جس کے پاس جا کے شی کین ٹاک اینڈ شیئر ہر فیلنگز وٹ ایور شی از گون تھرو, اور وہاں سے پھر آگے دے کین ٹیک ہر along کہ اس کو کیا اس کے پاس ریکورس اویلیبل ہوں گے. اس میں میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. کیسے؟ میڈیا کین ایکچولی میک دس cognizant to all the women, to people who can be or can be a future victim of this. ان کو بتائے کہ اگر آپ کے ساتھ this is what harassment is, and if you go through this is what you have to do. آپ کے یہ ایک ہیلپ لائن ہے جو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اسٹیبلش کرے ہیلپ لائن. آپ اس ہیلپ لائن کے پاس جائیں, ان کو کال کریں, ان کو بتائیں, اور وہ فوری طور پہ آ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس کے. سر ایک ریزن جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ پاکستان میں بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں, بٹ واٹ از دا ون ریزن دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس دا ریزلٹ دیٹ واز دا نیڈ آف دا آر ایٹ دیٹ ٹائم؟ میرا خیال ہے جو ان مائی ہمبل اوپینین جتنی بھی این جی اوز کام کر رہی, بہت اچھا کام کر رہی, بٹ دے ڈونٹ کم آن دا اسٹریٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو دا پرابلمس آف پیپل, کامن پیپل اور آن دا اسٹریٹ. اب جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہماری این جی او کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو فوکس آن دا پیپل ہو آر آن دا اسٹریٹ. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کے پرابلمس سمجھتے ہیں, ان کے ایشوز سمجھتے ہیں, اور ان کے پرابلمس اور ایشوز سمجھ کے پھر وی میک اپ اے پروجیکٹ. تو وہ این جی اوز وہ کام تو بہت اچھا کری, ریکمنڈیشنز بھی بہت اچھی دیتی ہیں, بٹ اٹس ناٹ افیکٹنگ دا پیپل آن دا اسٹریٹ, کامن پیپل, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کامن اسٹریٹ میں عام لوگوں کے پرابلمس کیا ہیں. وہ 2-3 پرابلمس کو اسپیشلی ویمن رائٹس کے اوپر, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ضرورت بھی ہے, کام بھی بہت زیادہ اور ہے, کرنا بھی چاہیے اور بھی کرنا چاہیے, لیکن کہاں پہ کرنا چاہیے؟ آپ کی جو سارے ولیجز وغیرہ ہیں, جو انڈر پریولیجڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینس اور گلبرگ میں بھی ضرور کام کریں, بٹ اب وہ ایریاز بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ جا کے کام کریں. آف کورس اٹ ول ایڈ اپ ٹو the ویری ریپوٹیشن آف این جی اوز, اور کیونکہ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جو این جی اوز یہاں کام کر رہی ہے ان کا کام صرف ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہیں. بالکل. جو اسٹریٹس پر جو پرابلمز ہیں ان کو کوئی سننا نہیں چاہتا. سو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ اسٹیپ ٹوورڈز clearing the very reputation of NGOs as well in Pakistan. بالکل, بیکاز ہم جو جس طرح ہم اپنے آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے کلبز میں جا کے ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اس میں جس ریسنٹلی اراؤنڈ 2 months back we had this arts competition. اس میں بچوں کو ہم نے پہلے بتایا ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. کلاس 7 کے بچے تھے, ہیومن رائٹس, I mean they were with us from class 3 onwards. We told them what human rights are, اس کی abuse کیا ہوتی ہے, سارا کچھ. Then we had a little painting competition. ہم نے کہا کہ ہمیں ڈرا کر کے بتاؤ what is a human right abuse that you have seen in your society, in your house, neighborhood, vicinity, whatever. We got very good response. اس میں بچوں نے جو چیزیں بنائی, اس میں کس نے بتایا کہ جی باپ میری ماں کو مار رہا ہے, اور ironically the sad part, دو اور لوگ کھڑے ہوئے تھے اولڈ فگرز, مطلب اولڈ فگر بنانے کی کوشش کی تھی. وہ کون ہے؟ میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں. So they are there, they're looking at that abuse, they're not stopping it. گرینڈ پیرنٹس میں گرینڈ مدر بھی تھی. دس از واٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ویمن کا بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹو اسٹاپ دس ڈومیسٹک وائلنس کی. اگر آپ بات کریں, آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ یور دس اسٹیپ کہ آپ نے بچوں کو at least now our kids are able to vocalize about the things, they are able to demonstrate the things that are happening to them. So at the end of this ایک میسج جو پورے پاکستان کے لیے اور ایک ہمارے عام لوگوں کے لیے, عام ہر اس وکٹم کے لیے جو کہ لڑ رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے, ہو از اے وکٹم لیکن اس کو بلیم کیا جا رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں آئی ول گیو دم دا میسج کہ اب بیکاز آف میڈیا تھنگز آر ویری ویری ایزی. آپ آئیں, وائس یور کنسرنس, بہت ساری این جی اوز اس میں کام کریں, میڈیا کے بہت سارے گروپس اس میں کام کریں. گو ٹو دیم, ٹاک ٹو دیم, شیئر یور فیلنگس. آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی ہیومن رائٹس کی ابیوز ہوئی ہے, آپ کا ایز اے ہیومن یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ووکل ہوں اور آپ اس کو ایکسپریس کریں اپنا. اور سیکنڈلی ہمارے جو ہیومن رائٹس کے کلبز ہیں, کوئی بھی اگر اس میں ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتا ہے, آ کے دیکھنا چاہتا ہے ہاؤ وی آر ورکنگ اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ, یو آر مور دین ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس تھرو جسٹ ون ٹی وی کے پلیٹفارم سے, اور یو کین کم سی آر کلب, اور دین یو کین ایویلیویٹ کہ ہم ابھی تک کیسا کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں, اور ہماری ابھی تک کی اچیومنٹس کیا ہیں, اور ہمارا ریزلٹ اورینٹیڈ کس طرح کا ہمارا ابھی تک کام ہے.
Thank you so much, sir, for being Most with welcome, us. Zainab. Pleasure to be here. For this comprehensive discussion on human rights. Inshallah, in upcoming series میں بھی ہم different problems پہ بات کریں گے, ان کو highlight کریں گے. بالکل, thank you so much. Pleasure to be here. Thank you. آج کے اس ڈسکشن سے ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس پر کام ہو رہا ہے اور لوگ اب اس کے بارے میں آواز بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں. اپنے آنے والے پروگرام میں ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے ان موضوعات پر کہ جن پر جو ہمارے معاشرے کے بہت اہم مسائل ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.